مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له۔ یہ اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی بندہ دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اسم اللہ الاعظم ہے، اور اسم اعظم کی تاثیر یہی ہوتی ہے الذی مقال اور عقل حلال ہو، یعنی آدمی سچی بات کہتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، پیٹ میں حلال ہو، پھر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام سے ہے، پھر دعا منظور نہیں آتی۔ پھر تو وہی ہوگا کہ جب وہ کہے گا لبیک و سعدیک، تو آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تمہاری کوئی حاضری نہیں، جاؤ حج تم پر ہم رد کر دیا۔ قال ابو خالد عاصم عن مصعب یعنی ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا بدعاء یونس استجیب له۔ قال ابو عیسیٰ ابو سعید یرید به وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ دعائیں سن کے مومنین بھی مانگیں گے تو ان کو بھی غم سے نجات دیتے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثني عمران بن بکار الکلائی قال حدثنا یحییٰ ابن صالح اسم اللہ الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطی دعوت یونس بن متی۔ حضور نے فرمایا ایسی دعا ہے کہ جو مانگے وہ ملتا ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي لیونس خاصۃ ام لجماعت المسلمین، کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے دعا ہے یا لوگ باقی مسلمان بھی؟ اور فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ قال آپ نے فرمایا قال یونس متی ولجماعت المؤمنین عامۃ، سب کی ذادعوا بها الم تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں نادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، فهو شرط من اللہ لمن دعاہ بہ۔ یعنی یہ ایک بات ہے، تم مانگو گے تو قبول ہوگی، کیونکہ اسم اعظم کی شان ہی یہی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حاضرین میں سے قال ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ملکہ سبا کا تخت کون لے آئے گا، اس کے آنے سے پہلے پہلے لے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن جو تھا سرکش، اس نے کہا کہ حضرت آپ جتنی دیر میں اپنی مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا، اور نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب سے، وہ کہتے ہیں یہی اسم اعظم کا علم تھا کہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو انہوں نے اس سے دعا مانگی، حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی کھولی، تخت آ چکا تھا۔ اسم اعظم کی یہ تاثیر ہوتی ہے۔
لیکن شرط میں نے وہی عرض کیا نا کہ یقین بھی ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ ایک دعائیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے طواف میں دیکھا نہیں، ہمارے بھائی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے پتہ شتہ کوئی نہیں ان کو کیا ہے، بس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ رٹا لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں تو دعا کیا ہوئی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کتابیں اٹھا کے پڑھنا طواف میں یہ بدعت ہے۔ اصل دعا وہ ہے جو بندے کے دل سے نکلے، اور دعا افضل یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا اس کے دل سے ہو، اپنی زبان میں ہو، کسی وہ مانگے۔